إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہزار بار بشویم دهن زبشک غلام ونوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے. ابو بکر عمر عثمان حیدر باغباں جب ہوں تو کیوں کرنا باب مصطفیٰ میں ایک بہار آئے. ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کی افق پر اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ. قابل ساتھی کرام برادران اہل سنت والجماعت، گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ رات کے سامنے رب چاہی اور من چاہی زندگی کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض کی تھی، اور آج بھی اسی موضوع پر چند باتیں عرض کر کے کچھ باتیں انشاءاللہ رمضان شریف کے حوالے سے عرض کی جائے گی. دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو ہر سچ بات کہنے سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ رات کے سامنے خطبے میں ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے انہی دو طرح کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جو اس دنیا میں اپنے رب کے حکموں کے مطابق، اپنے رب کی چاہت کے مطابق زندگی گزار لیتے ہیں تو ان کا آخرت میں کتنا بہترین انجام ہوگا. اور دوسرے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جو دنیا میں اپنی من چاہی زندگی گزارتے ہیں، اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، رب تعالیٰ کے حکموں کو بھلا دیتے ہیں تو ان کا آخرت میں کتنا برا انجام ہوگا. اور قرآن پاک کی بہت ساری آیات کے اندر یہ چیز بھی، یہ مضمون بھی بڑی وضاحت کے ساتھ آیا ہے کہ جنتی لوگوں کو جنت میں جب وہ نعمتیں جو اللہ پاک نے ان کے لیے پیدا کی ہیں وہ مل جائیں گی تو انہیں بتایا جائے گا کہ جو دنیا میں تم نے اچھے اعمال کیے تھے نا، آج اس کے صلے میں، اس کے بدلے میں اللہ کریم نے آج تمہیں یہ جنت کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اور جہنمی لوگ جب انہیں سزائیں ملیں گی، جہنم کے اندر انہیں عذاب ہوگا تو انہیں بھی بتایا جائے گا کہ یہ تمہارے اوپر کوئی ظلم زیادتی نہیں ہو رہی، یہ دنیا میں تم نے جو اپنے ہاتھوں سے آگے برے اعمال بھیجے تھے نا، جو خود تم نے برے اعمال کیے تھے، یہ اسی کا بدلہ اور اسی کا صلہ ہے. ابھی رمضان شریف قریب آ رہا ہے تو یہ جتنے بھی اللہ پاک کے احکامات ہوتے ہیں یہ اس وقت جب بندے کے اوپر یہ احکامات لاگو ہوتے ہیں تو اس وقت پھر یہ دونوں قسمیں الگ الگ ہو جاتی ہیں کہ رب کے بندے رب چاہی زندگی گزارنے والے اور من چاہی زندگی گزارنے والے. کچھ لوگ رمضان شریف کے آنے پر خوش ہوتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا تو انہی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے روزہ رکھنا. الحمدللہ ہم اس کو پورا کریں گے اللہ پاک کی توفیق سے. اور کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کچھ لوگوں کے دلوں میں صدمہ اور غم لگ جاتا ہے کہ یہ مہینہ آ گیا، ہمارے کاروبار کا کیا بنے گا، ہمارے رزق روٹی کا کیا بنے گا، ہمارے کاروبار متاثر ہوں گے، یا اگر ہم روزہ رکھیں گے تو نعوذ باللہ ہماری صحت کو پر اثر پڑے گا. دوسرے تیسرے معنی تو کچھ لوگوں کے ذہن میں اس طرح کی باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو دیگر جتنے بھی احکامات ہیں اس وقت پتہ چل جاتا ہے کہ رب چاہی کون گزارتا ہے اور من چاہی کون گزارتا ہے.
ویسے باتیں کرنے کے اعتبار سے تو کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا مسلمان آپ اس سے پوچھیں گے تو وہ یہی کہے گا کہ نہیں جی ہم تو آخرت کی زندگی چاہتے ہیں، ہم تو رب تعالیٰ کے احکامات کے اوپر چلنا چاہتے ہیں، اصل زندگی آخرت والی زندگی ہے، موت کسی وقت بھی آ جانی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے زندگی کس وقت ختم ہو جائے، یہ باتیں ہر ایک ہی بندہ کرتا ہے۔ لیکن عملی اعتبار سے میرے بھائیوں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس بات کو ثابت کریں کہ ہم رب چاہی زندگی گزارنے والے ہیں۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے میں جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ پاک نے اس کے اندر کیا ارشاد فرمایا ہے، غور سے سنیں، ذرا توجہ سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں۔ تو کئی بار میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ دین کی باتیں یا دین کا علم یہ اس وقت بندے کو حاصل نہیں ہوتا جب تک مطلب پوری توجہ نہ دے، بلکہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ دین کا علم تمہیں تھوڑا سا اس وقت ملے گا جب تم پوری توجہ اور وقت اس کو دو گے، تب تھوڑا سا تمہیں ملے گا۔ تو اس لیے جس وقت دین کی گفتگو ہو رہی ہے تو پوری توجہ سے مطلب بات سنیں تو بات سمجھ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں قرآن پاک میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، للذین استجابوا لربهم الحسنى۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا کی زندگی میں اپنے رب کی بات مانی، استجابوا لربهم الحسنى، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا کے اندر رہ کے اپنے رب کی بات مانی، ان کے لیے اچھائی اچھائی ہے، بلائی بلائی ہے، خیر ہی خیر ہے ان کے لیے۔ جب موت آئے گی نہ ایسے لوگوں کی جنہوں نے دنیا میں اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزاری، آسان سننا کہتا ہے رب چاہے، جب ان کی روح قبض ہونے کا وقت آئے گا، روح نکلنے کا وقت آئے گا، بڑا سخت وقت ہوتا ہے وہ، تو اللہ کے نورانی فرشتے ان کے سامنے آ کے نورانی شکلوں میں بیٹھ جاتے ہیں، سبحان اللہ، خوبصورت نورانی شکلیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس وقت مرنے والے کو اور کوئی بھی اچھی کوئی بھی منظر نہ دکھائی دے تو خالی فرشتوں کی شکل اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ اس کے لیے بہت تسلی ہو جاتی ہے۔ اور اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ بندہ جس نے دنیا میں رب چاہی زندگی گزاری ان کو دیکھتا رہتا ہے، آنکھ جھپکنا بھول جاتا ہے، اور پھر وہ فرشتے ان کے ہاتھوں میں جنت کے ریشم میں رومال ہوتے ہیں، ان میں خوشبو لگی ہوتی ہے، اس کی تھوڑی کے نیچے رکھ دیتے ہیں یہاں، تو وہ خوشبو بندہ سونگنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ جنت کی خوشبو ہوتی ہے جو اس کے دل و دماغ کو کیا کر دیتی ہے، معطر کر دیتی ہے۔ اور پھر اس کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، سبحان اللہ، اے وہ بندے جو دنیا میں اللہ کے حکموں پر بڑے ہی مطمئن تھا، بڑے ہی خوش تھا۔ مطمئن کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بندہ کوئی کام کرے نا تو زبردستی نہ کرے، اس کو اپنے اوپر کوئی قید نہ سمجھے، اپنے اوپر اس کو بوجھ نہ سمجھے، بلکہ وہ کام کرے تو دل کی خوشی کے ساتھ کرے۔ کہتے نا اے بندہ اس وقت مطمئن ہے، مطمئن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل و راضی ہے، کہ دل راضی، تو فرشتے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، سبحان اللہ، اے وہ بندے جو دنیا کے اندر رہ کے اللہ کے حکموں پر بڑے مطمئن تھا، جب تجھے نماز کے لیے بلایا جاتا تو نماز کے لیے چل پڑتا، جب روزے کا مہینہ آ جاتا تو روزے رکھنا شروع کر دیتا، جب جناب تجھے بلایا جاتا جہاد کے لیے تو جہاد کے لیے نکل پڑتا، جب تجھے صدقے خیرات کے لیے دعوت دی جاتی تو صدقہ خیرات کرنا شروع کر دیتا۔ مطمئن نا، جو اللہ کے حکموں پر بڑا مطمئن تھا، دل سے راضی تھا، دل سے خوش تھا۔ اس لیے کہتے ہیں خوشی دو طرح کی ہوتی ہے، توجہ کریں ذرا، ایک ہوتی ہے خوشی دنیاوی نعمتوں پہ، ایک ہوتی ہے خوشی دینی نعمتوں پہ، ٹھیک ہے بھائی؟ تو اصل خوشی وہ ہوتی ہے جو دینی نعمتوں کے اوپر ہو۔ کیا مطلب؟ بندہ دل سے خوش ہو کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے تو مجھے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے کی تو مجھے توفیق دیتا ہے، اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اس نعمت کے اوپر، تو
مجھے تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ میں تیرا ذکر کر لیتا ہوں، درود شریف پڑھ لیتا ہوں، اور کوئی بھی عبادت اگر بندہ کرے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ اصل نعمت ہے دینی نعمت۔ سمجھا بھی بھائی کو نہیں آ رہی؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل پر اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی۔ کیا مطلب؟ تو دنیا میں اللہ کے حکم پر مطمئن تھا، دل سے راضی تھا، اور اللہ کی عبادت کرتے ہوئے تجھے بوجھ محسوس نہیں ہوتا تھا، کوئی قرضہ ادا کرنے کی طرح تیرے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہوتا تھا، بلکہ دل سے تو راضی ہوتا تھا۔ جب تو اللہ کے حکموں کو پورا کرنے پر راضی ہوتا تھا تو آج جب تیری اللہ سے ملاقات کا ٹائم آیا نا، اللہ بھی تجھ سے راضی ہے، اللہ بھی تجھ سے راضی ہے۔ تو جب اللہ راضی تو آگے والے سارے سفر آسان، آخرت کے جتنے بھی سفر ہیں نا وہ سارے، جتنی بھی منزلیں ہیں وہ ساری آسان ہیں جی۔ تو پھر حدیث میں آتا ہے جب اس کی روح نکال لی جاتی ہے نا تو فرشتے اس کو جنت کے ریشمی رومال میں لپیٹ لیتے ہیں، پھر اوپر چڑھنا شروع کرتے ہیں، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، اور جہاں جہاں سے گزرتے ہیں نا خوشبو پھیلتی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اور کبھی کبھی اس خوشبو کا اثر اللہ دنیا کے اندر بھی ظاہر کر دیتے ہیں۔ ایسا آدمی کبھی اس کے کفن سے خوشبو آتی ہے، کبھی اس کے وجود سے خوشبو آتی ہے، اگر شہید ہو تو اس کے خون سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی وہ پردہ تھوڑا سا ہٹا دیتے ہیں تاکہ دنیا کے اندر بھی لوگ اس کی تعریف کریں، ٹھیک ہے میرے بھائی؟ پھر اس کی روح کو لے جاتے ہیں اور اعلیٰ علیین میں رکھ دیتے ہیں، جو 7 آسمانوں سے اوپر ایک نیک لوگوں کی روح رکھنے کے لیے اللہ نے ایک جگہ بنائی ہوئی ہے، اور پھر وہاں سے اس کا روح کا تعلق جسم کے ساتھ قائم کر دیا جاتا ہے۔ جیسے سورج ہم سے بہت دور ہے نا، لیکن اس کی شعاعیں زمین پر آ رہی ہوتی ہے، بالکل ایسے اعلیٰ علیین وہاں پر اس بندے کی روح کو رکھ کے تو قبر میں اس کے جسم کے ساتھ اس کا تعلق قائم کر دیا جاتا ہے۔ پھر جب اس کو قبر میں رکھ دیتے ہیں تو ابھی قبر میں رکھتے نہیں ہیں، بلکہ ابھی قبر سے باہر ہی ہے، تو اس کی جو قبر ہے نا تو وہ اس کو کہتی ہے کہ تیرا آنا بہت بہت مبارک ہو، ہیں خوش آمدید، مرحبا، ویلکم، جتنے بھی لوگ میرے اوپر چلا کرتے تھے نا تو مجھے سب سے اچھا لگتا تھا۔ پھر قبر میں رکھ دیا، اب قبر کہتی ہے اب تو میرا سلوک دیکھے گا۔ پھر لوگ تو پڑیاں رکھ کے مٹی ڈال کے گھر میں آ جاتے ہیں، ہے جی؟ تو حدیث میں آتا ہے اس کی قبر تا حد دینے کا وسیع ہو جاتی ہے، جہاں تک اس کی نظر جائے نا وہاں تک اس کی قبر کھل جاتی ہے، وسیع ہو جاتی ہے۔ حسنہ ہے اس کے لیے، اچھائی ہے، بڑائی ہے، یہ دوسرے منظر ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے نا کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفر من حفرۃ النار، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گا یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنے گا۔ تو قبر جو ہے نا، قبر میرے بھائی ہو، یہ بہت بڑی عبرت کی چیز ہے، بہت بڑی نصیحت کی چیز ہے۔ لیکن میں نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ للذین استجابوا لربہم الحسنی، جن لوگوں نے اپنے رب کی بات مانی دنیا میں ان کے لیے اچھائی اچھائی ہے، ان کے لیے بھلائی بھلائی ہے، ان کے لیے خیر ہی خیر ہے، ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ پھر اس کی قبر جناب جنت کا منظر پیش کرنا شروع کر دیتی ہے، جنت کا باغ بن جاتی ہے اس کی قبر۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ نیک دفن ہو یا برا آدمی ہو، دونوں کو قبر کا عذاب دونوں کے پاس آتا ہے۔ برا آدمی ہو اس کو تو ویسے ہی مطلب اس کے اوپر تو عذاب آنا ہے، اچھا آدمی ہو پھر بھی قبر کا عذاب آتا ہے، نہیں سمجھ رہے؟ لیکن اس بندے کے اچھے اعمال اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی طرف سے بھی عذاب قبر نزدیک نہیں آنے دیتے۔ نماز، روزہ، حج، زکات، عمرہ، صدقہ، خیرات، ذکر، درود پاک، چاروں طرف سے بندے کو گھیر لیتے ہیں۔ جس طرف سے بھی عذاب آنے لگتا ہے نا ادھر کوئی نیک عمل کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں جملہ کہوں، اس لیے بزرگان میں کہا کرتے ہیں
کہ بھئی بندے کے اچھے اعمال اس کی اپنی اولاد سے بھی زیادہ وفادار ہیں، کیونکہ اولاد تو دفن کر کے گھر میں آ جاتی ہے نا، لیکن اچھے اعمال وہ بندے کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، وہ بے وفائی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو اس وقت بندے کو سمجھ آتی ہے کہ حسنہ کیا چیز ہے، اچھے اعمال کی کیا قدر و قیمت ہے۔ اور پھر جب بندے کے لیے وہ قبر جنت کا منظر پیش کرتی ہے نا، تو حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ جلدی قیامت قائم کر دے تاکہ میں اپنے گھر والوں کو جا کر بتاؤں کہ میرے ساتھ کتنا اچھا سلوک ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ جب آپ سوئیں گے نہیں انشاءاللہ بیدار ہو کر بات سنیں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے بات کیا ہو رہی ہے۔ اچھا یہ یہاں بھی اسے حسنہ مل گیا، حسنہ یہاں بھی مل گیا، اچھائی مل گئی، بلائی مل گئی، خیر مل گئی۔ اچھا پھر اگلی بات، پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ قبریں پھٹیں گی، اسرافیل علیہ السلام شروع ہوں گے، لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے، دوڑ پڑیں گے۔ اب اس میں کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے لیے سواریاں لائی جائیں گی، کچھ لوگ وہ ہوں گے جو تیز رفتار چلیں گے، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جنہیں سر کے بل چڑھایا جائے گا، لیکن ہوگا اندھیرا۔ قبر سے جب اٹھیں گے نا اندھیرا ہوگا، جانا کہاں ہے؟ جہاں میدان محشر لگا ہوا ہے، پھر وہاں سے حساب کتاب دے کے آگے پھر پورے صراط کو پار کرنا ہے، نیک نے بھی کرنا ہے، بد نے بھی کرنا ہے۔ پورے صراط ہے 1500 سال کی مسافت ہے، 500 سال چڑھنا ہے، ادھر دیکھیں 500 سال چڑھنا ہے، 500 سال کا راز، 500 سال نیچے اترنا ہے، ٹھیک ہے۔ جو برے ہوں گے وہ کٹ کٹ کے نیچے گریں گے جہنم میں، ان کا بس وہیں سے پکڑ شروع ہو جائے گی۔ چیک پوسٹیں ہوتی ہے نا بنی ہوئی، شناختی کارڈ دکھاؤ ہے یا بعض لوگوں کے پاس وہ کارڈ ہوتا ہے، پاس کارڈ ہوتا ہے، دکھاؤ جی پاس کارڈ دکھاؤ جی، ہے چلو نہیں پکڑو جی، یہ چیک پوسٹ ہے، آگے میں جنت ہے۔ تو ہر بندے کو اس کے ایمان اور اعمال کی بقدر نور ملے گا۔ کیا ملے گا؟ نور کا معنی روشنی، کیا ملے گی؟ اور جب روشنی ملے گی نا تو یہ جنہوں نے دنیا میں اپنے رب کی چاہت کے مطابق زندگی گزاری تو وہ خوش ہوں گے اور خوش ہو کر کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ ہمارے نور کو اور مکمل کر دے اور ہمیں عطا فرما دے، اللہ ہمارا نور اور بڑھا دے، واغفر لنا، اور اللہ دوسرا ہمیں انعام عطا فرما دے، ہماری بخشش بھی فرما دے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے بھائی، تو یہ نور ملے گا، پھر بندہ پہنچے گا میدان محشر میں، پھر وہاں سے حساب کتاب دے کے پھر پورے صراط کو پار کرے گا، پھر جنت میں جا پہنچے گا۔ تو حسنہ اچھائی ملے گی، بلائی ملے گی، کامیابی ملے گی۔ پھر آگے آخری مرحلہ آ جائے گا حساب کتاب کا۔ تو جنہوں نے اپنے رب کی مان کی زندگی گزاری تو اللہ پاک ان کے بارے میں قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، میدان محشر کے اندر ان کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ یہ بندہ کامیاب ہو گیا، یہ بندہ پاس ہو گیا، تو وہ بندہ اتنا خوش ہوگا کہ میدان محشر کے اندر ایک نعرہ لگائے گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ۔ وہ اسی وقت نعرہ لگائے گا کہ لوگوں آ جاؤ، دیکھو میرا نام اعمال پڑھ لو، دنیا میں رہ کے مجھے یقین تھا کہ میں نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ اس وقت یہ کہے گا، اتنا خوش ہو کر کہے گا آؤ میرا نام اعمال پڑھ لو، اپنے دوستوں کو، یاروں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو۔ یہ بندہ ہو گیا کیا؟ حسنہ پا گیا، کامیابی مل گئی، اسے بھلائی اور خیر مل گئی۔ پھر آگے چلیں گے تو آگے چل کر پھر مسلمان بھائیوں کیا ہوگا؟ پورے صراط آ جائے گا اور پورے صراط کے اوپر کنڈے لگے ہوئے ہیں، کنڈے لگے ہوئے ہیں جو بندے کے جسم کو زخمی کر دیں گے، کپڑے پھاڑ دیں گے، تلوار ہے وہاں اور بال سے زیادہ باریک وہ پل ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، بندے کو کاٹ بھی گرائے گا نیچے ہیں۔ تو اس وقت وہاں سارے کہیں گے ربی سلم سلم ربی سلم، اللہ سلامت رکھنا، اللہ سلامت پار لگانا، سلامت پار لگانا، نہیں سمجھے؟ تو انہیں ساڑھے کہیں اچھا بھرا بھی ہیں کہ نہ نماز کا پتہ، نہ کلمہ کلام کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، تو کہتے ہیں
پیر عبد القادر جیلانی ساڑی کشتی پار لگا دے ہیں اقباؤ ساڑی کشتی پار لگا دے ایتے سارے کہیں گے ربی سلم سلم ربی سلم سلم اللہ سر پار لا دیں اللہ سر پار لا دیں. تو اصول وہی ہے کہ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وہی پار لگیں گے جنہوں نے دنیا میں اپنے رب کی بات مانی اپنے رب کی بات مانی. یہاں سے بھی پاس ہو جائیں گے آگے پر فرشتے کھڑے ہوں گے استقبال کریں گے انہیں جنت کے اندر لے جائیں گے. اب ذرا تھوڑا سا پھر پیچھے آ جائیں اس کے مقابلے میں وہ لوگ کہ جنہوں نے دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزاری. اور یہاں ایک بات میں واضح کر دوں اچھی طرح سمجھ لیں میرے بزرگ بھی بچے بھی نوجوان بھی یہ جو اپنی مرضی کی زندگی ہے نا یہ صرف کافر ہی نہیں گزارتے. کئی نام نہاد مسلمان بھی اپنی من چاہی زندگی گزارتے ہیں. وہ مسلمان ہیں صرف کلمہ پڑھنے کی حد تک بس. نہیں سمجھ آئے انہیں اس آیت کا کوئی پتہ نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اے ایمان والو. اللہ نے کن کو خطاب کیا بولو سارے بولو اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اللہ نے ایمان والوں کو فرمایا اے ایمان والو. تو کئی لوگ ہیں اپنی منچاہی زندگی گزارتے ہیں جو دل میں آتا ہے وہ کرتے ہیں انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہو رہی ہے کوئی پرواہ نہیں اس چیز کی. اب تھوڑا سا میں منظر آپ کو دوسرا بھی بتا دوں. ان کی جب روح نکلنے کا وقت آتا ہے تو ان کی روح واپس دوڑ دوڑ کے جسم میں جاتی ہے نکلنے کو دل نہیں کرتا اور فرشتے آتے ہیں ان کی اتنی ڈرونی شکل ہوتی ہے خوفناک شکل ہوتی ہے ہاتھوں میں لوہے کے ہتھوڑے ہوتے ہیں بدبودار و مار ہوتے ہیں اس بندے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں جب اس کی روح نکالنی ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے وہ بندہ اپنی آنکھیں جھپکنا بھول جاتا ہے. فرمایا کہ اگر اس سے کوئی عذاب اور نہ بھی ہو صرف یہ فرشتہ ہے اس کے سامنے آ کر بیٹھا ہے اس شکل میں یہ اس کے لیے اس کے عذاب کے لیے کافی ہے. اور پھر جب اس کی روح نکالتے ہیں تو وہ روح نکلنا نہیں چاہتی پھر وہ تھوڑوں سے مارتے ہیں اور اس کے اوپر جو کیفیت طاری ہوتی ہے نا وہ اللہ کریم ظاہر نہیں کرتے لوگوں کے اوپر. اگر ظاہر کرتے لوگ اس کے پاس وہ بندہ بیٹھے ہی نہ بھاگ جائے ہیں جی. اور پھر آخر میں جا کر انگوٹھوں سے روح نکلتی ہے اس کی کھینچ کے نکالتے ہیں انگوٹھوں سے. اس نے کہا کہ جب بندے کی روح نکل جائے پھر اس کی آنکھیں بھی بند کر دو کیونکہ اس کے ساتھ بھی بینائی ختم ہو جاتی ہے. پھر اس کی روح کو لے کر جاتے ہیں پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں بدبو آ رہی ہوتی ہے وہ اس کا جہنم کے جو رومال ہوتا ہے اس میں لپٹا ہوتا ہے بدبو آ رہی ہوتی ہے. پہلا دروازہ نہیں کھلتا آسمان کا کہتے ہیں اس کو لے جاؤ سجین میں نیچے ساتوں زمینوں کے نیچے پھینکو اس کو کیونکہ اس نے دنیا میں اپنی من چاہی زندگی گزاری نا بولو اس نے رب چاہی نہیں گزاری. پھر اس کو لے جاتے نیچے قید خانے 7 زمینوں کے نیچے وہاں اس کی روح کو ڈال کے تو قبر میں اس کے جسم کے ساتھ تعلق قائم کر دیتے ہیں. تو پہلے منظر میں بھی یہ بندہ فیل ہو گیا. کیوں کہ اس نے اپنی دنیا میں اپنی مرضی کی ہے نا کیا کیے. آج کئی لوگ ہیں نا اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں بغاوت کرتے ہیں بغاوت والے گناہ کرتے ہیں یہ سمجھائیے کہ کہتے ہیں بھائی تھوڑے کے لگے ساری مرضی ہے یہ کہتے ہیں یہ سارا ذاتی مسئلہ ہے یہ سارا ذاتی گناہ ہے تھوڑے کے لگے بھائی اس نام نہیں سمجھتے. تو یہاں اس کا تعلق قبر میں جسم کے ساتھ جب قائم کر دیتے ہیں نا پھر فرشتے آ جاتے ہیں منکر نکیر ان کی آنکھوں سے شعلے نکلے ہوتے ہیں جب سوال کرتے ہیں نا مر ربو کا تو حدیث میں آتا ہے بجلی کی کڑک کی طرح کی آواز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. اور تینوں سوالوں میں فیل ہو جاتا ہے. جب کہتا ہے مر ربو کا کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری ہائے مجھے کوئی پتہ نہیں. پھر کہتا ہے من نبیوں کا ہاں ہاں ہائے مجھے کوئی پتہ ہائے مجھے کوئی پتہ نہیں. ما دینوں کا ہاں ہاں لا ادری ہائے مجھے کوئی پتہ نہیں. کہتا ہے تجھے کوئی پتہ نہیں تو دنیا میں اندھا بنا رہا. پھر اس کو مارتے ہیں تھوڑوں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو چیخو پکار فرشتوں کے مارنے کی وجہ سے سوائے انسانوں جنوں کے ہر مخلوق سنتی ہے. انسانوں جنوں کو اس لیے سنایا کہ ان کا ایمان بھی لگا ختم ہو جائے گا امتحان ختم ہو جائے گا نہیں سکتے. اور پھر فرمایا اس کی قبر وہ جہنم کا منظر پیش کرنا شروع کر دیتی ہے. سانپ بچھو اس پر مسلط ہو جاتے ہیں اس کی قبر میں آگ لگا دی جاتی ہے اور پھر اسے قبر کے اندر
ایک چیز دکھائی جاتی ہے، دیکھیں اسے کہا جاتا ہے یہ دیکھ رہا ہے تو جنت میں یہ باغ یہ محل، کہتے ہیں ہاں دیکھ رہا ہوں، کہتے ہیں اگر تو ایمان لاتا نا یہ تیرے تھے، نہیں سمجھا؟ اگر تو ایمان لاتا تو اگر اچھے اعمال کرتا یہ تھے، اب تو نے چونکہ نہ ایمان لایا یا ایمان لے اچھے اعمال نہیں کیا، اب تیرا یہ ٹھکانا ہے، پھر اسے جہنم کا دکھاتے ہیں۔ پہلے لوگ ہمیں پتہ کیا کرتے تھے، وہ مولوی کہانیاں سناتے تھے، سن کہتے سن قبر ایتھے کہ جنت ان پیچھے نظر آ رہی ہے، ایسے کیا دکھاتے ہیں؟ وہ قبر چ گئے ہے تو مولوی کہتے ہیں اس کو جنت دکھا رہے فرشتے، اس کو جہنم، تو مولوی کہانیاں سناتے تھے۔ وہ جنت کی تھے کہ یہ قبر اے زمین جو بنی ہے وہ کس طرح دکھا رہے ہیں؟ تو جدوں نہ ٹچ موبائل ہے تو مان کے کوئی نہیں سمجھے، کہتے ہیں ایسے رہ کے بندہ دنیا کا کوئی بھی کونا دیکھ سکتا ہے، کہتے ہیں تو ہم تو پہلے کہتے تھے کہ ٹچ موبائل آئے یا نہ آئے، کمپیوٹر آئے یا نہ آئے، الذین یؤمنون بالغیب، نہ کرے سبحان اللہ، بڑے پولیس سے پابندی لگی ہے، سبحان اللہ تو کوئی بات اسے کیا کہتے ہیں الذین یؤمنون، اسے کہتے ہیں ٹچ آئے یا نہ آئے، کمپیوٹر آئے یا نہ آئے، سارا تو پہلے تو ایمان کو بے شک اللہ اکبر۔ تو اسے کہا جاتا ہے کہ دیکھ ذرا یہ جنت دیکھ رہے، ہاں جی یہ تجھے ملنی تھی اگر تو ایمان لاتا اچھے ایمان، اب نہیں نا تو نے کی، اب یہ ہے تیرا، تیرے لیے یہ ہے اللہ اکبر۔ یہاں بھی فیل ہو گیا، آگے پھر قبروں سے نکلیں گے، جب قبروں سے نکلیں گے نا تو سر کے بل چلے گا، اندھیرے میں پتھروں سے ٹکرے مارے گا، کانٹیوں کبھی جھاڑیوں میں جناب داخل ہوگا، چہرہ زخمی اور سر زخمی، خون بہ رہا ہے، میدان محشر میں پہنچا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سر کے بل بھی کوئی بندہ چل سکتا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ پاؤں کے اوپر چلاتا ہے نا وہی اللہ سر کے بل چلا کے لائے گا۔ اور ایسا ذرا سمجھو، کیونکہ دنیا میں اللہ کے حکموں کے خلاف یہ الٹا چلتا تھا، نہیں سمجھے کیا چلتا تھا؟ میں نے آپ کو بتایا نا پچھلے دن کہ کئی دفعہ ہم نے دیکھا ساڑی وسیطہ بندہ کام کرتا ہوتا ہے، آپ نے اور بھی دیکھا ہوگا آپ نے مسجدوں میں بندہ مسجد سے کام کرتا ہوں جاتا ہے، اذان ہو جائے تو باہر نکلنا ہے، اذان ہو جائے کہ یہ ان کی یہ الٹا ہے، یہ سوچیے بھائی اللہ نے کہا کہ نماز نہیں پڑھتا پھر نہیں سمجھے، کئی بندہ پھاڑ کے لیا دیے مسیطے کو پوچھا لگے جنازہ نے، یہ کیا تھا؟ الٹا چلتا تھا۔ بات سمجھائے، رمضان آ گیا، ابھی تو ماشاءاللہ دن بدن روزے جو نا وہ ٹھنڈ میں آ رہے ہیں دن بدن ہر سال مطلب کے، لیکن پھر بھی نہیں رکھتا روزے، الٹا چلتا تھا۔ تو اللہ فرمایا کہ چل ہر سال کے بعد الٹا چل، نہیں سمجھائے دنیا میں تجھے حکم دیے تھے لیکن تو میرے حکموں کے خلاف چلا، آج تجھے سال کے بعد چلاؤں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ پاک ہمیں بھی اور لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں حسنہ ملے گا۔ اللہ اکبر۔ یہاں بھی فیل ہو گیا، پھر میدان محشر میں پہنچے گا تو اسے نام اعمال ملے گا بائیں ہاتھ میں، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ۔ تو اللہ فرماتے جب اس گناہگار آدمی کو، اس اپنی من چاہی زندگی گزارنے والے کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا نا تو اس وقت روئے گا، پچھتائے گا، اس وقت جنانے والا آنسو بہائے گا، افسوس کی وجہ سے اپنی ایک انگلی کھا کے دوسری تیسری 5 انگلیاں کھا کے کلائی کا کھا جائے گا اور کہے گا ہائے کاش مجھے میرا نام اعمال نہ ملتا، مجھے نہ پتا ہوتا حساب کیا کتاب کیا چیز ہے، کاش میرے اوپر موت آ جاتی، دنیا میں میرا مال، میری حویلیاں اور میری سلطنت، میری حکومت میرے کچھ بھی کام نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت ہم فرشتوں کو کہیں گے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا